السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستو بھائیو، آج میں گفتگو کرتا ہوں، درس دیتا ہوں دوستوں کو حقوق العباد کے بارے میں۔ حقوق العباد بندوں کا حق ایک دوسرے پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب کے اندر کہ میں اپنا حق جسے چاہوں معاف کر دوں۔ تم گنہگار ہو، تمہاری کوئی غلطی ہو تو میں معاف کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں خود انسان سے معافی مانگو گے، بخشواؤ گے۔ مثال دیتا ہوں قرض کی۔ یہ قرض ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یہ ثواب ہے۔ قرض دینا سنت عمل ہے۔ میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرض لیا ہے اور قرض واپس بھی ادا کیا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پیسے دینے ہیں تو اگر وہ مر گیا قرض دینے والا تو اس کے اعمال نامے میں 4 آنے کے بدلے، چوانی کے بدلے 27 نمازیں اس کی چلی جائیں گی قرض میں۔ میرے بھائیو دوستو، اندازہ لگا لو 100 روپے کی کتنی چوانیاں بنے گی تو کتنا اعمال نامہ چلا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، خاص خیال کرو۔ قرض بہت بڑا مسئلہ ہے حقوق العباد کے بارے میں۔ میرے نبی نے سچ فرمایا۔ میرے بھائیو، اگر نبی کو مانتے ہو، محبت کرتے ہو نبی سے میرے بھائیو، تو پھر اس کی بات پر یقین بناؤ، عمل کرو۔ کسی کا لین دین ایک چوانی کا بھی خیال کرو۔ جان بوجھ کر 4 آنے کسی کے کھا گیا تو اس کے اوپر 27 نمازوں کا قرض ہوگا۔ وہ 27 نمازیں قبول شدہ۔ میرے بھائیو، اس بات پر ہمیں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ ہم دوسرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ادھار لینے کے بعد واپس کس طریقے سے کرتے ہیں۔ ہاں، اگر پورے واپس کر دیتے ہیں وہ تو قرض اتر جاتا ہے۔ اور قرض دینے والے کا ثواب کے بارے بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی نے قرض دیا کسی کو اور وہ وقت پر نہیں ادا کر سکا تو وہ واپس آتا ہے قرض دینے والی تاریخ کو مہلت مانگنے جب آتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو گیا کہ اس بندے نے مہلت دے دی تو جتنا اس نے قرض دے رکھا تھا اتنی خیرات کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بھی حدیث مبارک میں ہے، اللہ کا بھی وعدہ ہے قبول شدہ۔ میرے بھائیو، یہ بات میرے نبی نے فرمایا، ہمارا یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ قرض دینا سنت ہے اور ثواب کی نیت سے قرض ایک دوسرے کو دو، اور لینے والے کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں نے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ وعدہ کرے گا، لکھے گا، تاریخ لکھو، گواہ بناؤ، اور اس کے بعد اگر وقت پر نہیں دے سکتا مہلت مانگنے آئے گا، کوئی بات نہیں، مہلت دینے والا بہت بڑا ثواب کما لے گا۔ دوسری بات یہ ہے، جو کھا جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں فیصلہ قیامت ہوگا، دیکھی جائے گی، وہ بھائی دیکھی جائے گی، جدھر لوگ جائیں گے ادھر ہم جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا مسئلہ ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقوق العباد کا خیال کرنا، یہ قرض اتار کر آؤ گے۔ حقوق العباد کا تم خیال کرنا، تمہاری گناہوں کے بارے میں چاہے سر کے بال برابر گناہ ہوں گے، اگر شرک نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ قادر ہے معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بات اچھی لگی تو غور و فکر کرنا، اگر بری لگی تو جزاک اللہ، معاف کرنا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔